السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الواقعہ آخری رکوع آیت نمبر 75 تا آیت نمبر 96 آپ حضرات نے تلاوت سماعت فرمائی۔ سب سے پہلے انہی آیات کا
لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کیا مخاطب ہے اور کیا کہنا چاہ رہی ہے اور کیا بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اقسم، پس میں قسم اٹھاتا ہوں بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور بے شک البتہ یہ قسم ہے، لو تعلمون، اگر تم جان لو، عظیم، بہت بڑی، انہو، بے شک، لقرآن کریم، قرآن ہے عزت والا، فی کتاب، ایسی کتاب میں ہے، مکنون، جو چھپائی ہوئی ہے، لا یمسہ، نہیں چھوتے اس کو، الا المطہرون، مگر پاک باز لوگ، تنزیل، یہ اتارا ہوا ہے، من رب العالمین، رب العالمین کے طرف سے، افبہذا الحدیث، کیا اس بات میں، انتم مدہنون، تم سستی کرتے ہو، وتجعلون رزقکم، اور بناتے ہو تم اپنا نصیب، انکم تکذبون، کہ بے شک تم جھٹلاتے ہو، فلولا، پس کیوں نہیں، اذا بلغت الحلقوم، جب پہنچتی ہے جان گلے تک، وانتم حینئذ، اور تم اس وقت، تنظرون، دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس سے، منکم، تم سے، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ہو، فلولا، پس کیوں نہیں، ان کنتم، اگر تم، غیر مدینین، بدلہ نہیں دیے جاؤ گے، ترجعونہا، کیوں نہیں تم لوٹا لیتے اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر وہ ہوا مقربین میں سے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو اس کے لیے راحت ہے، روزی ہے، وَجَنَّةُ نَعِيم، اور جنتیں اور نعمت کے باغ ہی باغ ہیں، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر یہ ہے اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں میں سے، فَسَلَامٌ لَكَ، تو پس سلامتی ہے تیرے لیے، مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، دائیں طرف والوں میں سے، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اور اگر وہ ہے جھٹلانے والوں میں سے، الضَّالِّينَ، جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو پس اس کی مہمان نوازی ہے پھر گرم پانی کے ساتھ، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور وہ آگ کے شعلوں میں ڈالا جائے گا، إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک البتہ یہ بات حق یقین ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کے نام کی، جو بڑا اور بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے بارے میں قسم اٹھائی بالکل شروع میں ہی، فلا اقسم، کہ پس میں قسم اٹھاتا ہوں، لا کا معنی کوئی معنی نہیں ہوتا، بمواقع النجوم، کے ستاروں کے گرنے کی جگہ، ستارے چلتے چلتے غروب ہو جاتے ہیں، تو ان چلنے والے ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ کی قسم اٹھاتا ہوں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور بے شک یہ قسم ہے، لو تعلمون، اگر تم جان لو تو بہت بڑی، عظیم، بہت بڑی، انہو، بے شک، لقرآن کریم، یہ قرآن بڑی عزت والا ہے۔ ستاروں کی دراصل دو قسمیں ہیں، ایک ستارے جو اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں، اور دوسرے جن کو سیارات کہتے ہیں، جو اپنے خاص مدار کے اندر چل رہے ہیں اور وہ اپنے مدار سے ذرا سا بھی نہیں ہلتے، ان کی لائن، ان کی رفتار، ان کا طریقہ، وہ سارا کچھ مقرر ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ اس چیز کی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ وہ اپنی رفتار تیز کر سکیں، اپنی لائن سے ادھر ادھر ہٹ سکیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی سے سارے چل رہے ہیں۔ ان ستاروں کی جو لائن میں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کی قسم اٹھائی ہے کہ جو طلوع سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی لائن میں ہی چلتے رہتے ہیں، اور آپ کو نظر نہیں بھی آتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ معلوم ہے ان کے بارے میں کہ یہ قرآن بڑی عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے قسم اٹھائی کہ دیکھو یہ قرآن اور یہ کتاب بہت بڑی ہے، اس لیے قسم اٹھا کر بتایا کہ یہ بڑی عزت والی کتاب ہے، بہت ہی بابرکت کتاب ہے، خود بھی صراط مستقیم پر
کا راستہ دکھاتی ہے اور دوسروں کو بھی یہ دعوت دیتی ہے کہ آؤ صراط مستقیم پر چل جاؤ، سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کتاب کیسی ہے، فی کتاب مکنون، ایسی کتاب ہے جو چھپائی ہوئی ہے۔ کہاں پر؟ یعنی کہ لوح محفوظ میں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا سے لوح محفوظ میں قرآن پاک ایک ہی رات میں نازل فرمایا، اور وہ رات اسی مہینے کی ایک بابرکت راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ایک رات میں لوح محفوظ میں پورے کا پورا قرآن پاک اتارا گیا۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن پاک ہی بتا رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت اور لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے، اس کے برابر نہیں کہا، خیر، اس سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ اچھی ہے ایک رات۔ اور یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی بھی طاق رات ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ 27ویں ہی رات ہو، ہر سال 27ویں بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ضرور ہوتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ ان 5 راتوں میں اگر عبادت کر لیں تو کوئی ایک رات تو ضرور آپ کو لیلۃ القدر کی نصیب ہو جائے گی، تو اس میں سے آپ کی زندگی میں ہزاروں مہینوں کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور پھر اتنی برکت والی رات، آپ جو دل چاہے دعا مانگیں، جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بے نیاز ہے، وہ آپ کو بے تحاشا انعامات دے گی۔ ضروری نہیں کہ وہ دنیا میں آپ کو فوراً ہی انعام دے دے، میں نے کل بھی بتایا تھا۔ ویسے بھی دعا کے قبول ہونے کی 3 قسمیں ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو دعا مانگی اور وہ فوراً ہی قبول ہو گئی، یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ کی ضرورت ہے پوری ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے دعا مانگی، وہ دعا قبول نہیں ہوئی، اس کے بدلے کوئی بلا آپ سے ٹل گئی، کوئی اور مشکل آپ کی دور ہو گئی، یا اس کے بدلے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور بہتر چیز دے دی۔ تیسری یہ ہے کہ وہ دعا نہ قبول ہوئی اور نہ اس کے بدلے آپ کو کوئی اور چیز دی گئی، بلکہ وہ محفوظ کر لی گئی۔ قیامت والے دن جب یہ انسان فوت ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑے بڑے محلات اور بہت بڑے بڑے انعامات عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بندہ حیران ہو کے اللہ سے پوچھے گا کہ یا اللہ یہ کس چیز کے بدلے میں، میں تو نیکوکار تو نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو تم دعا کرتے تھے اس دعا کے بدلے تمہیں دنیا میں تو اجر نہیں ملا، یہ آخرت میں ہم نے سنبھال کے رکھی تھی آپ کے لیے، یہ لو، یہ دعا کے بدلے سارا کچھ تمہارا ہے آج۔ اس وقت بندہ یہ خواہش کرے گا کاش کہ میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، دنیا کی زندگی کو میں نے کیا کرنا ہے۔ لیکن دعا کے قبول ہونے کی یہ تینوں صورتیں ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کہ کبھی دنیا میں پوری کر دیتے ہیں، کبھی اللہ کی ذات آخرت کے لیے سنبھال کر رکھ دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال یہ آسمانی دنیا میں ایک ہی رات میں محفوظ ہوا اور ایک ہی رات میں آ گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک کو لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک باز لوگ ہی صرف چھوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوح محفوظ میں ہے اس کو صرف فرشتے ہی چھو سکتے ہیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بلکہ زبانی پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ لگا کر قرآن پاک اگر پڑھنا ہے تو آپ کو وضو کر کر پاک ہونا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورنر عمر بن حزم کو بہت ساری ہدایات کی تھیں۔ ان میں سے ایک ہدایت یہ بھی فرمائی تھی کہ تمسل قرآن الا وانت طاہر، کہ قرآن پاک کو جب بھی ہاتھ لگاؤ تو تم پاک ہو، یعنی کہ تم باوضو ہو کر قرآن پاک کو ہاتھ لگانا، وضو کے بغیر قرآن پاک کو نہ چھونا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین، یہ ایسی کتاب ہے جو رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لوح محفوظ سے، آسمانی دنیا پر ایک مقام ہے اسے کہتے ہیں لوح محفوظ، وہاں پر بیت العزت یا بیت العظمت اس کے دونوں نام ہیں، وہاں پر اتارا اور ایک ہی رات میں اتارا، میں نے ابھی آپ کو بتایا، وہاں اتاری اور پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق آتی رہی، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن پاک دنیا میں نازل ہوا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا پس اس بات پر تم سستی کرتے ہو، یعنی کہ تم قرآن پاک کے بارے میں سستی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
اس کو پڑھتے نہیں ہو، اس کو سمجھتے نہیں ہو، اس پر عقیدہ رکھنے میں سستی کرتے ہو، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہو۔ قرآن پاک تو اول سے لے کر آخر تک ساری کی ساری ہدایت ہے، اس میں بالکل بھی سستی نہ کرو، بلکہ اس پر عمل کرو، اس کو پڑھو، اس میں غور کرو۔ تمہارے لیے بہت سارے رستے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں تمہارے لیے، بھلائی کی باتیں، اور تمہیں جو آخرت کی زندگی میں کامیاب کر دیں۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم بناتے ہو اپنا نصیب، بے شک تم جھٹلاتے ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تکذیب کرتے ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کافر بڑے زور زور سے یہ کہتے تھے کہ یہ خود بنا کر لایا ہے، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن پاک گھڑا ہے، اس کو کوئی انسان سکھا دیتا ہے۔ ایک یہ بھی روایت کرتے ہیں کافر لوگوں سے، یہ بھی ایک بات نقل کی گئی ہے کہ ایک غلام تھا رومی، روم کا رہنے والا تھا۔ روم عربی نہیں ہے، عربی علاقہ نہیں ہے، تو اس کے مختلف نام ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس رہتا تھا، وہ غلام تھا، بیمار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے جایا کرتے تھے، انسانی ہمدردی کے تحت اس کی کوئی ضرورت ہوتی تو اس کو پورا بھی کر دیتے تھے۔ کافروں نے کو یہ بات پتہ لگی تو نعوذ باللہ انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ وہ جو اس غلام کے پاس جاتے ہیں وہ ان کو قرآن پاک سکھاتا ہے۔ حالانکہ یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ بیچارہ تو خود عربی ہی نہیں ہے، اور قرآن پاک فصیح عربی میں نازل کیا گیا ہے۔ وہ تو اجمی ہے، اجمی کا مطلب کہ اس کو عربی سے واقف نہیں ہے، وہ اس کو عربی نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن پاک میں ہی دیا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، اس شخص کی زبان کہ جس کی طرف یہ قرآن پاک کو منسوب کرتے ہیں وہ تو اجمی زبان ہے، اور یہ قرآن پاک صاف اور واضح عربی زبان میں ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ کافر لوگ صرف اور صرف اپنے سے بکواس کرتے ہیں، اپنی طرف سے من گڑت باتیں اور من گڑت قصے بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم اپنے حصے کا قرآن پاک پڑھو اور اس کو کوشش کرو سمجھنے کی۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو، یہ قرآن پاک تمہیں کب فائدہ دے گا؟ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم پر نزع کا عالم طاری ہوگا۔ نزع کا عالم مطلب جب موت آخری ہچکی لے رہی ہوگی، جب موت گلے میں اٹک رہی ہوتی ہے انسان کے۔ تو کیا فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس جب جان تمہارے گلے تک پہنچ جائے گی، وانتم حینئذ تنظرون، اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ یہ کافر لوگوں کو فرمایا کہ اگر کافر لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو جب موت گلے تک پہنچ جاتی ہے اور تم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے موت واقع ہو جاتی ہے، اگر تم اتنے ہی طاقتور ہو، اتنے ہی پھرتیلے ہو، تو اس کو مرنے والے کو بچا کیوں نہیں سکتے؟ وہ تمہارے سامنے ٹانگیں مار رہا ہے، تمہارے سامنے اس کی جان نکل رہی ہے، کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ آگے اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے بنسبت اس کے وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کے فرشتے اس وقت بھی مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن انسان اپنی آنکھ سے اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پس کیوں نہیں اگر تم بدلہ دیے جاؤ گے، تم کسی کے حکم کے پابند نہیں ہو اور جزا نہیں ملنی، ترجعونہ، کیوں نہیں لوٹا دیتے اس کو؟ مطلب کہ تم اس کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ تم اس سے محبت کرتے ہو، تمہاری اولاد ہے، تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، جو بھی فوت ہو رہا ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے، تم ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، جادو والے ہو، جو بھی ہو، اس کو بچاؤ نا، بچاتے کیوں نہیں ہو؟ کافر لوگوں کو جادو پر بھی بہت یقین ہوتا تھا، پھر وہ اپنی فال نکالا کرتے تھے، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں اتنا یقین ہے تو تم اس کو بچا کر لاؤ، کھڑے اس کو دیکھ رہے ہو، اس کو موت کے منہ سے تھوڑی دیر کے لیے اور اس کی سانسیں بڑھا لو، چلو یہ کر کے دکھاؤ اگر تم اتنے سچے ہو، لیکن وہ نہیں کر سکتے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو تم پھر اس کو کیوں نہیں بچاتے ہو کہ جو تمہارے سامنے مر رہا ہے؟ وہ شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے، کہ یہ موت و حیات ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک نظام ہے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک مسافر کی طرح زندگی ہے، اس کو عارضی زندگی سمجھ کے گزاریں۔ زندگی کی موت، زندگی سے موت، اور اس موت کے بعد حقیقی زندگی، پھر اس میں سزا اور جزا کا معاملہ، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔
اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ پھر آگے آخر میں سورت کے چند آیات میں وہی 3 طبقے جن کا ذکر پہلے کیا تھا دوبارہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں، اسی لیے 3 طبقوں کو آخر میں دہرا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس ہوا اگر مرنے والا مقربین میں سے، یعنی کہ اللہ کے قریبی لوگوں میں سے، تو اس کی موت بہت ہی نرالی موت ہے اور بہت ہی اچھی موت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ملک الموت جب آتے ہیں تو اس کے پیچھے 18 فرشتوں کی صفیں ہوتی ہیں جو اس نیک انسان کو لینے آتے ہیں۔ 18 صفیں فرشتوں کی جو اس نیک انسان کو لینے آتی ہیں۔ ملک الموت آ کر اللہ کے مقربین اور نیک لوگوں کو بڑے ادب سے آ کر سلام کرتا ہے، اور مرنے والا ملک الموت اور دوسرے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، اخرجی الی رضوان من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرف نکل چلو، تو اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے، جنت میں تیرا محل ہے۔ مرنے کے وقت اس کو دکھا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے۔ اس وقت مومن یہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو یہاں سے، میں نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے، مجھے جلدی لے چلو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنازے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے بغیر کسی عذر کے۔ اگر تو وہ نیکوکار ہے تو وہ جلدی اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنا مقام پا لے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ اچھا نہیں ہے تو اس کو پھر ایک بلا کہا گیا ہے اور وہ بلا آپ سے ٹل جائے گی۔ اس لیے سلام جو بدبخت ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، جو کافر ہیں، جو اچھے لوگ نہیں ہیں، جنہوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا، اللہ کے نبیوں کا انکار کیا، ان کو آ کر کوئی سلام پیش نہیں کرتے فرشتے، بلکہ ان کے ساتھ بہت سخت لہجے میں بات کرتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح نکل، خدا کی ناراضگی اور غضب تیری طرف ہے، اب تم پر خدا کا قہر نازل ہوگا، رب تجھ سے ناراض ہے اور دوزخ میں تیرا ٹھکانہ ہے۔ وہ بڑی منتیں کرتا ہے، بڑے ترلے کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے اور مہلت کیوں نہیں دی تاکہ میں تھوڑا سا صدقہ کر لوں، میں نیک ہو جاؤں، مجھے ایمان والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرماتی ہے، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، سورۃ المنافقون میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہرگز مؤخر نہیں کرے گا کسی کی جان سے اس وقت کہ جب موت کا وقت آ جائے، اور جب موت اس کے سامنے آ جائے گی ایک لمحہ کی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ ایک لمحہ سیکنڈ سے بھی کم حصے کو کہتے ہیں، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے مقربین لوگوں میں شامل فرما لے۔ پھر مقربین جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، فروح و ریحان، ان کے لیے راحت ہے، روزی ہے، بڑی خوشیاں ہیں، رزق ہوگا اور خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہوں گی، وجنت نعیم، اور نعمتوں کے باغ ہی باغ ہیں، بہت بڑے بڑے باغ، انسان کی سوچ سے بھی زیادہ۔ مقربین ایسے باغوں میں ہوں گے جو نعمتوں سے ہی بھرے ہوں گے، ان کا جسم اگرچہ ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے، یعنی کہ قبر میں نیک لوگوں کا جسم ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کا کنیکشن ڈائریکٹ جنت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو جنت کی کھڑکیاں اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہیں، تازہ ہوائیں، تازہ خوشبوئیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو اتنا وسیع کر دیتے ہیں کہ تا حد نگاہ اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے، اور اس کا کنیکشن ڈائریکٹ جنت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اسی لیے آتا ہے نا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جملہ مدینہ پاک میں بھی لکھا ہوا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ جگہ ہے، وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اس کے بارے میں قبر کے بارے میں بھی یہی فرمایا جاتا ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفیر النیران، فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہمیں تو صرف مٹی کا ڈھیر نظر آتا ہے، لیکن جو انسان ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اگر آپ قبر کھول کے دیکھیں تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ مومن کے لیے خوشی کی کوئی حد نہیں، اور جو کافر ہے اس کے لیے پریشانی اور غم ہی غم ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس لیے آپ کو بعد میں بھی نظر نہیں آنے لگا۔ لیکن آپ اگر حقیقی آنکھ اللہ آپ کو عطا کر دے تو آپ کو سارا کچھ نظر آئے، تو آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے اس آنکھ سے، اتنا زیادہ نعمتیں تو اتنی زیادہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی کافر مر گیا اور برا مر گیا تو اس کے ساتھ اتنا برا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آگے پھر دائیں ہاتھ والوں کا تذکرہ، مقربین سب سے قریبی لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، بہت ہی نیک لوگ،
اس کے بعد دائیں ہاتھ والے یہ بھی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور بہرحال اگر ہوا وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے، فَسَلَامٌ لَكَ، تو اس پر سلامتی ہے، من اصحاب الیمین، تیرے لیے سلامتی ہے دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، تم پر سلامتی ہے کہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ فرشتے اس کو سلام کریں گے، حوریں، غلمان، سارے اس کو سلام کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس کو سلام کرے گی، جو جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ بھی اس پر سلامتی بھیجیں گے۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں سلام کر رہی ہے، اس سے بھی زیادہ خوشی کا مقام کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر تمہارے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کو اس میں بھیج دیا جائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط ہوا، مطلب جھٹلانے والوں میں سے ہوا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا، اللہ کے دین کو جھٹلایا، تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور بہرحال اگر ہے وہ جھٹلانے والوں میں سے جو بہکے ہوئے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے توحید کو جھٹلایا، نبوت کو جھٹلایا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو جھٹلایا، قرآن پاک کا انکار کیا، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو ان سب کے سب کا کیا ہوگا؟ اللہ قرآن کی اگلی ہی آیت میں فرما رہے ہیں فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، گرم پانی کے مہمان نوازی کی جائے گی ان کی، کھولتا ہوا پانی، کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ ان کو اتنی پیاس لگی ہوگی، اتنی پیاس لگی ہوگی کہ ان سے برداشت نہیں ہوگا، وہ یہ کھولتا ہوا پانی اپنے ہونٹوں کو لگائیں گے، پھر ان کے ہونٹ جل جائیں گے، یشفی الوجوہ، اور جب پانی ان کے اندر جائے گا قطرہ قطرہ کر کے تو ان کی انتڑیاں اور اندر کا نظام بھی جل جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو سارا کچھ ٹھیک کر دیں گے، پھر اس کو پیاس لگے گی، وہ پھر پانی پیے گا اور بار بار اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، سورۃ الحج 20 نمبر آیت کے اندر آتا ہے پگھلایا جائے گا ان کے ساتھ وہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں بھی، کہ سارا کچھ پگھلا دیا جائے گا، جس طرح آگ کے اوپر لویا رکھ کے پگھلا دیا جاتا ہے اس طرح سارا نظام پگھلا دیا جائے گا، کتنا گرم پانی ہوگا، سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا، ان کا چمڑا اتر جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور ڈالنا ہے ان کو آگ کے شعلوں میں۔ جہیم جہنم کا ایک گڑھا ہے، بہت بہت خطرناک، دوزخ ہونا، داخل ہونا ہے انہوں نے آگ کے شعلوں میں۔ آج ہم دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتے تو جہنم کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، وہ کیسے برداشت کریں گے؟ لا يموت فیہا ولا یحیا، اس کے بعد کوئی ادھر مرے گا بھی نہیں اور کوئی جیے گا بھی نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ بات جو ہم کر رہے ہیں یہ حق الیقین ہے۔ اب حق الیقین کیا ہوتا ہے؟ علم کے 3 درجے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تصوف پر، معارف للدنیا، اس میں انہوں نے علم کے 3 درجے لکھے ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، تجربہ کار اور سچے آدمی کی بات، وہ اگر آپ کو کوئی بات کہتا ہے آپ اس کو یقین کر لیتے ہیں تو یہ علم الیقین ہے کہ آپ نے یقین کر لیا۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، ابھی اس نے آگ کو جلاتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی بات پر یقین کر لیا اس نے کہ آگ جلانے والی ہے، یا علم الیقین ہے۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آگ واقعہ ہی جلا بھی رہی ہے، کپڑوں کو جلاتی ہے، لکڑیوں کو جلاتی ہے، ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ اب یہ اس نے عین الیقین کر لیا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے یقین کر لیا، اور اگر اس کے بدن کا کوئی حصہ آگ میں گیا تو اس کو بھی جلا دیا جائے گا، اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ کپڑے اور ہر چیز کو جلا رہی ہے، اس کے بعد اگر اس کے بدن کا کوئی حصہ آگ میں گیا تو وہ بھی جل جائے گا۔ اس کو یہ حق الیقین اس کو کہتے ہیں کہ اب اس کو پکا حق کے ساتھ یقین آ جائے گا، اور یہ یقین کی آخری حد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت میں یہی فرمایا ہے کہ ان ھذا لہو حق الیقین، کہ بے شک ہم جو بات کہہ رہے ہیں نا قیامت کے بارے میں یہ حق الیقین ہے، یقینی طور پر یہ بات ہو کر رہے گی ہر حال میں۔ تو فرمایا یہ جو کچھ ہم کہتے ہیں یہ صرف علم الیقین نہیں بلکہ حق الیقین ہے، اس سے اوپر یقین کا اور کوئی درجہ نہیں ہو سکتا، اور یہ قرآن پاک بھی حق الیقین ہے۔ ہم جو کہتے ہیں یہ حق الیقین بات کہتے ہیں، یہ کوئی اپنے سے نہیں کہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں وہی کل والی آیت دوبارہ لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔
فسبح بسم ربک العظیم، پس اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، آپ کے رب کا نام بہت بڑا اور بہت بلند ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا تسبیح سب سے آسان سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح بیان کریں اور کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ اس کے علاوہ جو تسبیح آپ کا دل کرے پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف، استغفر اللہ، اور جو ذکر آپ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ تسبیح کرنے سے اور ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا بہت بلند مقام بن جائے گا۔ اور پھر جب انسان بار بار نیک بول بولتا رہتا ہے تو گناہوں سے خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج چوتھی صورت ہماری اپنے اختتام کو پہنچی۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الیاسین، سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ کا درس آپ حضرات نے سنا۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر اور قرآن پاک کی کئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائے۔ اس صورت کے فوائد میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ آپ ہر روز اگر یہ صورت پڑھیں تو آپ کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اس کے بارے میں نے ایک طویل حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی تھی، اور یہ بات حقیقی ہے کہ اگر آپ یہ آزمائی ہوئی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ روزانہ یہ صورت مغرب کی نماز کے بعد ایک دفعہ آپ کے گھر میں سے کوئی بھی ایک فرد پڑھے تو اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا، اور اگر ہر فرد ہی یہ پڑھنا شروع کر دے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں ہی برستی رہیں گی۔ اس لیے اس صورت کو روزانہ کے معمولات میں شامل کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں انسان کا دل نیکیاں کرنے کا زیادہ کرتا ہے، تو کوشش کریں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کریں اور نیک کام کی کوشش کریں۔ کل انشاءاللہ سورۃ الملک شروع کریں گے، اس کی فضیلتیں اور اس صورت کی کیا کیا برکات ہیں اور کتنی اعلیٰ صورت ہے وہ، کل کے درس میں اس کے بارے میں بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔